ڈپریشن کے کتنے مریض آسے، ہم نے بھی ڈپریشن کاٹا ہے، ہم نے بھی انگزائٹی کاٹی ہے، ہم نے بھی نفسیاتی اور روحانی عوارض کاٹے ہیں۔ جب بھی امن ملا، سکون ملا، کہاں پہ ملا؟ مسجد میں آ کے ملا، سجدے میں گر کے ملا، ہاتھوں کو پھیلا کے ملا، اس کی چوکھٹ کے اوپر اپنے آپ کو جھکا کے ملا، اس کی بارگاہ میں آنسو گرا کے ملا، ندامت اور شرمندگی کی آہوں کو نکال کے ملا۔ حضرات گرامی قدر، جب اس کے سامنے سر کو جھکایا گیا اور اس کے سامنے سر کو بچھایا گیا اور اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا گیا اور اس کے سامنے کمر کو ہم کیا گیا، حضرات گرامی قدر اس نے گرتے ہوئے کو اٹھا لیا۔ وہ جو بجھا ہوتا ہے وہ اس کو جلا دیتا ہے، وہ جو گرا ہوتا ہے اس کو اٹھا لیتا ہے، جو اکڑا ہوتا ہے اس کو گرا دیتا ہے، اور جو باغی ہوتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے یہاں پہ قانون یہ ہے، جو رجوع کرے گا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، جو رجوع کرے گا اس کے لیے فلاح ہی فلاح ہے، جو سامنے بک جائے گا اس کے لیے امن ہی امن ہے۔ بگاڑ کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، بگاڑ کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اس بگاڑ کے اندر امن کا راستہ، روشنی کا راستہ اگر ملے گا، پروردگار عالم کے احکامات کو مان کے ملے گا۔ اجتماعی اور انفرادی حیثیت سے وہ تدابیر جن سے ہماری اقتصادی مشکلات دور ہو سکتی ہیں، ان کا بالتفصیل تو ذکر انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے کیا جائے گا، لیکن آج ایک دو پہلی ابتدائی تدابیر کو آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا۔ حضرات گرامی کا تقویٰ، جس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی خواہشات کو دبا لے اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ جب انسان اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے، تنہا اس راستے کو اختیار کرنے کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب انسان متقی بن جاتا ہے، اللہ اس کی تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، مخرج پتہ کیسے کہتے ہیں؟ ایمرجنسی ایگزٹ یا ایگزٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہازوں کے اندر ایسی ونڈوز ہوتی ہیں درمیان میں، ایسے دروازے ہوتے ہیں درمیان میں جو ایمرجنسی حالات میں لینڈنگ کے لیے ہوتے ہیں، ایگزٹ لکھا ہوتا ہے۔ بلڈنگوں کے اندر ایسے حصے ہوتے ہیں جہاں پہ فائر یا آتش زدگی یا کسی حادثے کی شکل میں اسکیپ کرنے کے لیے دروازے موجود ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایگزٹ لکھا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ایمرجنسی حالات میں جب سیڑھیوں سے گزرنا ممکن نہ رہے، ایمرجنسی حالات میں جب نارمل راستے کو اختیار کرنا ممکن نہ رہے، تو وہ ایگزٹ کا راستہ وہ ہوتا ہے جہاں سے انسان باہر نکل سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، زندگی میں ایسی مشاکل ہم نے بھی دیکھی ہیں اور لوگوں نے بھی دیکھی ہیں جن سے بظاہر باہر نکلنے کے کوئی امکانات موجود نہیں تھے، لیکن حضرات گرامی قدر اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تقوی کی وجہ سے باہر نکلنے کا راستہ پھر بھی کھلا رہتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اپنے بندوں کو رزق وہاں سے دیتا ہے، متقی بندے کو، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ متقی کا چونکہ ڈر اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، وہ اللہ سے اپنے گناہ کرنے سے گھبراتا ہے، اللہ کی پیشی سے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کو خوف آتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اسے پتا ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے جاؤں گا، اس کے سامنے پیش ہوں گا، تو اللہ پوچھے گا اور تو نے میرے ڈر سے کبھی اپنی خواہش کو دبایا تھا؟ تو وہ کہہ سکے گا اللہ خواہشات تو تھیں لیکن تیرا ڈر ان خواہشات پہ غالب رہا۔ حضرات گرامی کہتے جو اس کفیت کے اندر آ جاتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، رزاق تو وہ ہے، اپنے بندے کے رزق کے بند دروازوں کو بہت بہت کھول دے گا۔ حضرات گرامی کے رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں اور رزق کی چابیاں کہاں پر ہیں اور رزق کو حاصل کرنے کے ذریعے کیا ہیں اور گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے کا ذریعہ کیا ہے، اسباب کیا ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی مزید گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا تابع دار اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ زمین میں رزق کی اونچ نیچ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سوچ و فکر عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔
اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، انسان کی زندگی کے دکھ اور سکھ یہ سب اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہیں۔ میں نے پچھلا جمعہ دکھوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھایا کہ مشاکل کیوں آتی ہیں۔ یہ نیکوکاروں کے لیے اللہ کی آزمائش ہے، گناہ گاروں کے لیے وارننگ ہے، اور مجرموں کے لیے اللہ کے عذاب کا کوڑا بن کے آتی ہیں۔ اللہ نے سورہ تغابن کے اندر ایک ایسی بات کہی، میں جب بھی پڑھتا ہوں میرے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور میری سوچ اور فکر کو بھی جلا ملتی ہے، اور کائنات کی اونچ اور نیچ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے کا موقع بھی میسر آتا ہے۔ حضرات گرامی کے اندر اللہ نے کمال بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب مصیبت الا باذن اللہ، کہ جتنی بھی مصیبتیں اجتماعی یا انفرادی سطح پہ آتی ہیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جس کا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر مستحکم ہوتا ہے اللہ اس کے دل کو گائیڈ کر دیتا ہے، اللہ اس کو راستہ اس مصیبت سے نکلنے کا سلجھا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے۔ ہم نے دین سے لا تعلقی کی وجہ سے مصائب کو برسا برس تک مسلط ہوتے ہوئے اور برقرار رہتے ہوئے دیکھا، لیکن دین کے ساتھ وابستگی اور اللہ کے ساتھ رجوع کرنے کی صورت میں ہم نے کبھی مصیبتوں کے اندر استقلال نہیں دیکھا، مصیبتوں کو گھٹتے دیکھا، گھٹتے دیکھا، گھٹتے دیکھا، اور رفتہ رفتہ انسانوں کو ان مصائب سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ حضرات گرامی کے اندر مصیبت بظاہر کتنی بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو، اور انسان کے دائرہ کار اور اس کی صلاحیتوں سے اور اس کی سوچ و فکر کی استعداد سے کہیں بڑی کیوں نہ ہو، حضرات گرامی کے اندر خالق کائنات کے پاس اس کا سلوشن ہوتا ہے، اور مالک کائنات کو اس مصیبت سے نکلنے کے اصل راز کا پتہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی کے اندر ایک عرصے کی بات ہے، کئی برس پرانی بات ہے، مجھے شدید ریشہ تھا اور سائنس سے مجھے اتنا تنگ کیا تھا کہ ایک ذرہ برابر بھی کہیں پر ڈسٹ کا پارٹیکل بھی موجود ہوتا تھا تو میں تڑپنا شروع ہو جاتا تھا۔ کہیں پنکھا چلتا تھا، ڈسٹ کا پارٹیکل اڑتا تھا تو اس کے ساتھ میرے سائنس کے اندر صرف تکلیف نہیں ہوتی تھی بلکہ میرا سینہ، میرے لنگز جو تھے یوں محسوس ہوتا تھا اس کے اندر زخمی ہو گئے۔ میں بہت پریشان، ادھر بھاگتا رہا، ادھر بھاگتا رہا، میڈیسن بھی کھاتا رہا، اینٹی بایوٹک بھی کھاتا رہا، اینٹی الرجی بھی کھاتا رہا، لیکن امن نہ ملا، چین نہ ملا۔ بچوں نے کہا پہاڑی علاقے پہ جانا ہے، چھٹیوں کے دن تھے، ان کو ساتھ لے کے چلا گیا۔ بڑا ہی غمزدہ تھا، اندر گیا تو یوں محسوس ہوا لیٹا کہ سارا کا سارا سائنس سے لے کے سینے تک تمام چیزیں جو ہیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ حضرات گرامی کے اندر بڑا ہی پریشان تھا، میں باہر آ کے بیٹھ گیا اور میں نے اپنے گناہوں کو یاد کیا، رونا شروع ہو گیا۔ بچپن سے لے کے اس دن تک میں نے جتنے بھی گناہ کیے تھے میں ان کو یاد کرتا رہا اور ندامت کے آنسوؤں کو گراتا رہا، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک عزم صمیم کر کے مثبت زندگی گزارنے کے عزم کا اظہار کرتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، میں جا کر سو گیا۔ جب میں اٹھا تو میں نے محسوس کیا میرا سائنس جو تھا وہ کلیئر تھا اور میرے اوپر کوئی اس قسم کی کیفیت نہیں تھی جس کے اندر میں 3-4 مہینے سے مبتلا تھا۔ میں شام کے وقت اسی ہوٹل کے گراؤنڈ میں بیٹھ کے ٹھنڈی بوتل کو پی رہا تھا اور اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ یقیناً دعاؤں کو سننے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے، یقیناً مصائب کو اٹھانے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حکیم اور طبیب تھے، انہوں نے انسانوں کی بیماریوں کے حوالے سے بہت سے طبی نسخوں کو تجویز کیا اور طب نبوی شریف سے بہت سی چیزوں کا جو تھا ان میں سے جو تھا ان کو اخذ کیا اور لوگوں کے فائدے کے لیے بہت سی چیزوں کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر قلم بند کیا۔ حضرات گرامی کے اندر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کو جو ہے لوگوں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں بہت سے بیسیوں سینکڑوں مریض ایسے دیکھے ہیں جو بغیر کسی دوائی کے فقط توکل کی برکت کے ساتھ، فقط دعاؤں کے ساتھ اور فقط ذکر اذکار کے ساتھ ٹھیک ہو گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ دعاؤں کے لیے جس طرح مادی اسباب کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اسی طرح جو بیماریوں کو رفع کرنے کے لیے روحانی اسباب کی بھی انتہائی اہمیت ہوتی ہے۔ افسوس یہ کہ ہم انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے اس نقطے کی طرف نہیں آتے جو نقطے میں اصل میں ہمارے مصائب کا حل پنہا ہے۔ ہمارا جراثیم کے اوپر تو یقین ہے، ہمارا ماحولیاتی آلودگیوں کے اوپر تو یقین ہے، ہمارا پولوشن کے اوپر تو یقین ہے، ہمارا فوڈ پوائزننگ کے اوپر تو یقین ہے، لیکن اس سے بہت بڑھ کر جو ہمارے گناہوں کی گریوٹی ہے اور ہمارے نفوس کی شرارتیں ہیں ان کے اثرات بد کا ہمیں کوئی یقین نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، نفوس کی شرارتیں اور اعمال کی سیئات، اعمال کی جو برائیاں ہیں
ان کے اثرات انسانی زندگی میں کس قدر ہلاکت خیز ہیں، اس بات کو سمجھنا ہو تو خطبہ مسنونہ پہ غور کیجئے کہ حضرت رسول اللہ نے خطیبوں کے سامنے ایک مثال کو قائم کیا اور کمال مثال کو قائم کیا۔